چلا تھا. یہ ہمارے بچپن کے دوست ہیں ناصر جمال, اور بچپن کے دوست کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے. اس سے پھڈا ہو گیا نا تو چونکہ وہ آپ کے سارے راز جانتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ کون سی کلاس سے ہو ناصر بھائی؟ 7ویں کلاس میں ہم اکٹھے 2 نمبر اسکول جاتے تھے نا. اسکول کا نام 2 نمبر تھا, ویسے اسکول 2 نمبر نہیں تھا, وہ PAF بیس مسرور میں. کیسا خوبصورت زمانہ تھا یار وہ. یہ ناصر بھائی ہمارے ساتھ تھے. ہم ناصر جمال نام ہے ان کا, پرانے دوست ہیں 7ویں کلاس, بلکہ اس سے بھی پہلے سے. تو اسکول میں ہم لوگ بستہ لٹکا کے, کتنا بھاری بستہ ہوتا تھا یار, اور کتنا لمبا پیدل چل کے جاتے تھے ہم. آج بچے کیسے چھوئی موئی ہیں یار, ہیں کیسے اٹھا کے مائیں ان کو بس میں بٹھا دیتی ہیں, وہاں سے 2 قدم نہیں چلا جاتا ان سے. ہم اتنے بھاری بھرکم بستے لٹکا کے اتنی لمبی واک کرتے تھے, اور شرارتوں کے ساتھ. کتنی دفعہ ہم نے ان کے پاؤں کے شوز جوتا اتارا ہے, وہ نہیں یوں کر کے جا رہا ہے تو پیچھے یوں پاؤں رکھ لیا اتر کے. کتنی دفعہ انہوں نے, راستے میں لڑائی بھی ہوتی تھی, پھڈے بھی ہوتے تھے. 5-6 لڑکوں کا گروپ تھا, جو ایک ہم PF بیس مسرور ہے نا, یہ جو ایئر فورس کا بیس نہیں, اس کے اندر اسکول تھا ہمارا. کتنی لمبی واک کر کے جاتے تھے ہم. وہاں بھی ایک نمبر کی شرارتیں, پڑھائی بھی تھی, شرارتیں بھی دبا کے ہوتی. کھڑکی سے کئی دفعہ بھاگ جاتے تھے. اب دل نہیں لگ رہا نا کلاس میں, کھڑکی کھلی ہوئی ہے, نکل لیے. بڑا انجوائے کیا یار ہم نے اسکول کو یار. تو لیکن ٹیچروں کے ساتھ بدتمیزی نہیں تھی. ٹیچر اس زمانے میں مارتے بھی تھے, ہم نے بھی ٹیچروں سے مارے کھائی ہیں, جاتے ہی ڈنڈے. اسی سے تصوف کے منازل طے ہونا شروع ہو گئے تھے. جاتے تھے, ہمارے رضا سر تھے نا, رضا وہ جو PT ماسٹر تھے, جاتے ہی بلا وجہ کے ڈنڈے, ہاتھ میں ڈنڈی لے کے کھڑے ہوتے تھے. لیٹ 1-2 منٹ تو لیٹ, کوئی فوج تھوڑی ہے, 1-2 منٹ تو بندہ لیٹ ہو ہی جاتا ہے. کھڑا ایک یہاں کھایا, پھر یوں کیا, پھر ایسے کھایا, پھر یوں کیا, پھر یوں کھایا, کسی کو 4, کسی کو یوں کر کے چلے گئے. آج بچے کو آپ ایک ڈنڈی لگا دو, وہ دل پہ لے کے بیٹھ جاتا ہے. ماں باپ ٹیچر سے لڑنے کے لیے اسکول میں پہنچ جاتے ہیں. بچوں کو تو خدا آپ نے فرعون بنا دیا بھائی. ہم نے تو ماں باپ سے کبھی شکایت نہیں لگائی کہ آج 4 کے بجائے 5 ڈنڈے لگا دیے. یوں کیا, یوں کیا, یوں کیا, یوں کیا, بس ٹیچر ہے چلو. ایسے ہاتھ مسئلے سردی میں بڑے لگ رہے ہوتے تھے نا, یوں کر کے نکل لیے اندر. وہ عبد القدیر سر بھی یاد ہے نا آپ کو, 9th کلاس میں, وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسی شکل تھی ان کی, نام بھی عبد القدیر اور شکل بھی, اور بڑے قابل آدمی ٹیچر تھے. وہ ہمیں کیمسٹری پڑھاتے تھے, بلا وجہ آتے ہی مارنا شروع کر دیتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہیں تو ان کی لمبی عمر دے, اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت فرمائے. لیکن پڑھاتے بھی بڑا جاندار تھے. وہ ذرا سی غلطی ہوتی تو میں نے شاید غلط کہہ دیا, بلا وجہ نہیں مارتے تھے, لیکن ذرا سی بات پہ تو وہ ڈنڈے سے لگاتے تھے ہاتھوں پہ ایسے ایسے. وہ جو تھے آپ کے ولایت سر نے ایک دفعہ, مجھے یاد ہے, کسی نے بھی ہوم ورک نہیں کیا ہوتا, ان کو میٹر گھوم گیا ان کا. ٹھیک ہے نا, 50-60 لڑکے تھے ہم لوگ, سب کو کھڑا کیا اور سب کے لائن سے ڈنڈے مارنا شروع کیے. تو ہم نے کھا لیا آرام سے. کوئی خدا نخواستہ ہڈی تھوڑی توڑ رہے ہیں یار, کوئی جانوروں کی طرح تھوڑی پیٹ رہے ہیں, ہاتھوں پہ تو اتنا تو چلتا ہے نا. ایک دفعہ ہیلی کاپٹر بنا دیا ہم کو انہوں نے, بغیر کرسی کے بیٹھ جاؤ, تھوڑی دیر بیٹھے رہے تو تھائس اس سے الحمدللہ اب جم میں تھائس لگا لیتے ہیں ہم اس بہانے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو بچے آ رہے ہیں نا, یہ بہت عجیب ٹائپ کی چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں. اب یہ ذرا سی بھی اسٹریس برداشت, اگر میں اس اسکول میں نہ پڑھا ہوتا, میں 4 شادیاں نہیں کر سکتا تھا. اس اسکول میں ہم نے سوٹے بھی کھائے, ڈنڈے بھی کھائے, مرغے بھی بنے. صحیح ہے نا. اس سے کیا ہوا, بڑے بڑے کام کرنے کا کانفیڈنس پہ حوصلہ پیدا ہوا. پھر ہم نے جب دوسری شادی کی, ہم نے کہا ڈنڈے کھائیں گے, وہ تو ہم پہلے کھا چکے ہیں, عادی ہیں. سوٹے بھی کھا چکے ہیں, عادی ہیں. تو کچھ بھی بڑا کام کرنے کے لیے نا, تھوڑا سا بچے پہ تھوڑی سی سختی کرو. میں نہیں کہہ رہا ڈنڈوں سے بلا وجہ کوٹنا شروع کر دو, لیکن ابھی ایک 10 سال کے بچے نے خودکشی کی ہے, کچھ بھی نہیں تھا, لیٹ آیا, ماں نے ڈانٹا ہے, بس ڈانٹ برداشت نہیں ہوئی, جا کے لٹک گیا رسی سے. وہ سیڑھیوں پہ زاربند کوئی لٹکا ہوا تھا, اس پہ جا کے اپنے آپ کو باندھ کے لٹکا دیا. وجہ کیا ہے, رسی چھوئی موئی. یہ 2-3 بچے اسی طرح ہی پلتے ہیں. زیادہ بچے ہو نا, بلا وجہ کھاتے رہتے ہیں 2-4. صحیح ہے نا. تو یہ 2-3 بچے بہت ہی چھوئی موئی ٹائپ کے ہوتے ہیں, ان میں برداشت نہیں ہوتی. ماں باپ نہ ڈانٹتے ہیں نہ مارتے ہیں, ایسا چھوئی موئی سا بچہ نکلتا ہے. پھر وہ ذرا سا غم آیا, برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جو جم جا کے ویٹ اٹھاتا رہے گا, تو کبھی زیادہ ویٹ اٹھانا پڑ گیا, اٹھا لے گا وہ. لیکن جس نے کبھی ویٹ ہی نہیں اٹھایا, میرے بھائی, وہ تو 1 کلو کی دودھ کی تھیلی پکڑا دو گے نا, اس کے پٹھے جواب دے جائیں گے.
تو ایسے ہی چھوٹی بہت ٹینشن جو بچہ بچپن سے ہلکی, زیادہ نہیں ہو, ڈپریشن میں نہ چلا جائے کہیں, وہ ہلکی پھلکی ٹینشن بچے کو ملتی رہے نا, تو بچے میں ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے. باپ کا روب ہو, ماں کا روب ہو, بھائی کا روب ہو, ٹیچر کا روب ہو, تھوڑا سا روب میں پھر اس کو انجوائے بھی کرنے دو, ہر وقت روب میں نہ رکھو ورنہ ٹھٹر جائے گا وہ, اس کو خوشیاں بھی دو, تھوڑا سا روب بھی رکھو, تو اس سے بچہ صحیح بنتا ہے. ہمارے ابا ہماری چترول بھی لگاتے تھے, لیکن اس کے سائڈ افیکٹ ختم کرنے کے لیے بعد میں بڑا پیار بھی کرتے تھے بٹھا کے, دیکھو بیٹا میں نے جو آپ کو آج کوٹا ہے یہ آپ کے فائدے کے لیے کوٹا ہے, اور یہ پیسے لو, جاؤ کچھ چیز لے کر آ جاؤ, کچھ کھا لو, ٹھیک ہے نا, آئس کریم کھا لو, یہ کھا لو, گولا گنڈا کھا لو. کھاتے بھی وہ چیزیں تھے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو, اس سے گلے بھی مضبوط ہو گئے الحمدللہ, گولا گنڈا کھا رہے ہیں جا کے, ٹھیک ہے نا, ورنہ اتنی دیر کون بول سکتا ہے بھائی. تو آج بہت ہی بچوں کو چھوئی میں بنا دیا ہے, اس سے بچے میں تکبر پیدا ہو رہا ہے. اس کو کوئی ڈانٹ دے تو بچہ اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے. میرے فادر کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے, میرے ٹیچر کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ تکبر ہے میرے بھائی, یہ اخلاق نہیں ہے, بگڑ رہا ہے یہ. تو بڑے بھائیوں سے بھی لوگ پٹتے تھے پہلے, باپ کیوں کیا, بڑا بھائی بھی باپ کی جگہ ہو, چاچے مامے پیٹتے تھے آگے. آج ماموں نے اگر بھانجے کو پیٹ دیا تو شوہر لڑتا ہے اپنی بیوی سے کہ تیرا بھائی کون ہوتا ہے میرے بچوں پہ ہاتھ اٹھانے والا. چاچے نے بچے کو ذرا ڈانٹ دیا تو عورت لڑتی ہے, تمہارا بھائی کون ہوتا ہے ہمارے بچوں پہ ہاتھ اٹھانے والا. تو دونوں مل کے بچوں کو فرعون بناؤ. پہلے کیا ہوتا تھا, ہمارے ماموں نے بھی ہمیں کوٹا ہے, اللہ کا فضل ہے, ڈانٹا تو ہے, کوٹنا تو مجھے یاد نہیں, ڈانٹا ہے ہم نہیں کبھی, ہمیں پتا تھا اماں کو شکایت کی, اماں کہے گی بھائی ماموں ہے تو ڈانٹ, وہ اماں اور اماں اس نے تو ڈانٹا ہے, اماں تو چماٹ لگائے گی, ماموں کی شکایت کیوں لے کر آ رہا ہے. بڑے بھائی نے, مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ٹیوشن میں بہت غفلت سے لکھتا تھا نا, رائٹنگ نہیں میں صحیح کرتا تھا, میں جب لکھتا تھا نا ایسے جلدی پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا تھا ذرا سا بھی. مجھے پڑھنا اتنا مشکل, میں تو مدرسے میں آ کے پڑھنا شروع کیا میں نے اپنے شوق سے, ورنہ مجھے تو پڑھنے میں دل ہی نہیں لگتا تھا. نمبر الحمدللہ آتے تھے, اچھے نمبر اچھے آتے تھے, لیکن پڑھائی میں دل لگتا نہیں تھا. نقل کر کے نہیں آتے تھے, ویسے ہی آ جاتے تھے. تو مجھے یاد ہے میرے بڑے بھائی مجھے پڑھا رہے تھے, 12 سال عمر میں بڑے ہیں مجھ سے, مجھے 8ویں میں تھا یا 9th میں تھا میں. اب جیسے کوئی لفظ لکھنا ہے نا, پلیز کنوے مائی کمپلیمنٹس ٹو آل دا ممبرس آف دا فیملی, ایم لو ٹو دی ندیم, جیسے اپلیکیشن لکھ رہے ہیں. اب میں لکھتا ہوں ایسے بے دردی سے نا, مجھے کھیل کود میں زیادہ مزہ آتا تھا, جیسے بچوں کا شوق ہوتا ہے. تو کبھی ٹی کا اوپر کا ڈنڈی چھوڑ رہا ہوں, کبھی ایف کی ایک ڈنڈی چھوڑ کے لکھ رہا ہوں. ٹی لکھ رہا ہوں تو اوپر کا ٹی تو پورا یوں کر کے اوپر بھی تو لگاؤ نا, اوپر لگانے کی توفیق ہی نہیں ہو رہی. ابے کیا مصیبت ہے. میرے بھائی مجھے کہہ رہے ہیں بھائی یہ کمپلیٹ لفظ ورڈ لکھو, آپ پوری اسپیلنگ پوری کرو. اچھا ٹی لکھ دیا, پھر آگے مجھے یاد ہے میں نے یوں لگایا, اوپر کی ڈنڈی نہیں لکھی, آگے جانے لگا. جیسے اپنا نام لکھ رہا ہوں, فرض کرو طارق لکھ رہا ہوں, ٹی کی ڈنڈی نہیں لکھ رہی, ARIQ, ڈنڈی چھوڑ دی, ابے ٹائم نہیں ہے, دیکھیں گے یار, ٹھیک. تو مجھے یاد ہے ایک دم مجھے زناٹے دار آواز آئی نا, پٹاخ کی زوردار آواز آئی. میں سمجھا کسی اور کو لگا ہے, کیونکہ مجھے ہاتھ نظر نہیں آیا, اتنی اسپیڈ سے آیا. پھر تھوڑی دیر میں جب میرا دماغ گھوما ہے نا, پھر مجھے محسوس ہوا کہ یہ مجھے لگا ہے. یہ کس کو لگا ہے؟ میرے والد صاحب دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. ایسے موقع پہ ہوتا کیا ہے, باپ اٹھ کے آتا ہے, بڑے بھائی کو بولتا تو کون ہوتا ہے میرے بیٹے پہ ہاتھ اٹھانے والا. لیکن ہمارے ابا نے ایسا نہیں کیا, کچھ بھی نہیں. ممکن ہے الگ سے میرے بڑے بھائی کو سمجھا دیا ہو کہ یار ہاتھ ہلکا رکھو, ٹی کی ڈنڈی نہیں لگائی نا, تم نے تو پورا ڈنڈا ہی لگا دیا اس کو کھینچ کے. ہو سکتا ہے الگ میں سمجھایا ہو, سامنے نہیں. کیوں, اگر سامنے بولتے تو میرے دل میں بڑے بھائی کی کیا آ جاتی, نفرت, کہ یہ غلط مارا ہے انہوں نے, ان کا حق نہیں ہے, باپ بھی مجھے سپورٹ کر رہا ہے. تو آج ماں باپ مل کے ایک دوسرے کا باغی بناتے ہیں. شوہر اپنی بچوں کو ماں کا باغی بناتا ہے, عورت اپنے بچوں کو باپ کا باغی بناتی ہے کہ تمہارے باپ کو کیا پتا, مجھ سے پوچھا کرو, یہ تو بلا وجہ ڈانٹ ٹپٹ کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور چاچا ڈانٹے گا تو بیوی بولے گی کہ یہ تمہارا بھائی کیوں. تو سب ایک دوسرے کا باغی بناؤ. پھر جب بچہ بگڑتا ہے نا, او ہو پھر کسی کے قابو میں نہیں آتا. ایک چھوٹا سا کیس سنا دوں تاکہ یہ واقعہ کمپلیٹ ہو جائے, آپ کے سمجھ میں آئے. میرے پاس ایسے بہت سے کیس ہیں, میں چونکہ کیریکٹر چینج کر دیتا ہوں تاکہ جس کا واقعہ ہے وہ نہ سمجھے کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور ایک واقعہ ہو تو آدمی کہے بھی نا, ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں, آتے رہتے ہیں. خواتین کیا کرتی ہیں, میاں بیوی میں جب علیحدگی ہوئی نا تو بچہ شوہر کو حوالے نہیں کرتی. وہی جیسے کورٹ میں 18 سال تک میرے پاس ترسا کے بچے کو باپ سے ملاتی ہیں.
پھر جب بعد میں فیوچر میں بچوں پہ مسائل آتے ہیں نا, جیسے بیٹی ہے طلاق ہو گئی, اس کو مسائل آ گئے, تو پھر کون یاد آتا ہے؟ باپ. چند دن پہلے ایسے ہی میرے پاس کیس آیا, خاتون کہتی ہے میری بیٹی بڑی ہوئی تھی, شادی کر دی, طلاق ہو گئی, اس کی ایک چھوٹی بچی تھی, ہم نے رکھ لی, ہم نے کہا اس کے شوہر کے حوالے نہیں کریں گے. اب فائنینشلی بڑے مسائل آ رہے ہیں, بچی بڑی ہو گئی, 24-25 سال کی ہو گئی بچی. اب خاتون کہتی ہے میں اپنی جائیداد اس نواسی کے نام کرنا چاہتی ہوں, تو میرے دوسرے خاندان والے اور خاندان میں کوئی بچی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا آپ اس کے باپ کے حوالے کرو. کہنے باپ نہیں لے رہا. کہہ رہے جب بچی تھی مجھے دی نہیں ہے بھائی, 24 سال اس کو مجھ سے دور رکھا, اور اب جب پیسے ختم ہو گئے ہیں اور مسائل کھڑے ہو گئے ہیں تو میرے حوالے کر رہے ہو آ کے. میں نے کہا یہ آپ نے کتنی بڑی غلطی کی, آپ کو بچپن میں ہی باپ کے حوالے کر دینا چاہیے تھا اس کو. باپ جس طرح سایہ بنتا ہے اولاد کے لیے, ماں تو کسی اور گھر میں جاتی ہے نا شادی کر کے, اس کی ماں نے بھی تو شادی کر کے, سوتیلا باپ تھوڑی اس طرح سے سپورٹ کرے گا اس کو. بلکہ آج کل ٹھڑک کا دور ہے, سوتیلے باپ سے تو عزت کی حفاظت رہ جائے غنیمت ہے. سب کی میں بات نہیں کر رہا کسی کے آپ شک کرنا شروع کر دیں, سوتیلے باپوں کی تو کمپلینز آ رہی ہیں, وہ تو غلط نظروں سے اس بچی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جس کے شخص کے بارے میں یہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں گندی نظر سے دیکھے گا, اس پر آپ اس کو اس کا سرپرست بنائیں گے کیا؟ سارے ایسے نہیں ہوتے, اللہ کا شکر ہے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ دور شہوت پرستی کا دور ہے, اس میں کیسے اعتماد ہوگا؟ لیکن نہیں, اس وقت عورت بڑی فنٹر بنتی ہے, نہیں جی بچے تو میں رکھوں گی, میں خود پالوں گی. بعد میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا. اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ عورت کہیں بھی شادی کرتی ہے, بچہ فوراً کس کے حوالے کرے گی؟ وہ باپ کے حوالے, اس میں بچے کا فائدہ ہے. اب بچی اتنی بڑی ہو گئی, نہ وہ باپ سے مانوس ہے, اور باپ کروڑ پتی ہے لیکن اس کے پیسوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. وہ کہے گا جب میں مانگ رہا تھا دے نہیں رہتے, اب پیسے کم ہو گئے تو مجھ سے بھیک مانگنے کے لیے آ گئے ہو. یہ ایک کیس نہیں ہے, 20 کیسز ہیں. تو اس لیے بچوں کو باپ سے دور نہ کیا جائے. باپ, اور میں نے دیکھا ہے باپ کے حوالے کر دو گے نا, وہ ماں سے ملنے دے گا, وہ ماں کے پاس رات بھی گزارنے دے گا. لیکن ماں حوالے کرو گے تو وہ باپ سے چھین لیتی ہے. ساری نہیں چھینتی, لیکن بہت کیسز آتے ہیں اس میں چھیننے کے, وہ نہیں دیتی پھر. تو اسی طرح یاد رکھو, میاں بیوی میں اگر ماں بچی کو باپ کے خلاف ورغلانا شروع کر دینا کہ تمہارا باپ ایسا, کل یہ بچی بگڑے گی, باپ اس کو کنٹرول نہیں کر پائے گا. کل تمہیں ضرورت پڑے گی اس اپنے شوہر کی, باپ کی ضرورت پڑے گی کہ اب اس کے معاملے میں آپ انوالو ہوں, اس کی کیئر کریں, تو وہ نہیں, کیونکہ آپ نے اس کے دل میں باپ کی عظمت پیدا ہی نہیں کی ہے. باپ چرسی ہو, ہیروئنچی ہو, جیسا بھی ہو, بیٹیوں کے لیے بڑا غیرت مند ہوتا ہے. وہ جان پہ کھیل کے بیٹیوں کی عزت کی اور اس کے فیوچر کی فکر کرتا ہے. وہ مائیں یہ بات نہیں جانتی, وہ تھوڑی بہت آڑی ترچی خامیاں اس کی دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ تو دوستوں میں گٹر کے ٹکن پہ بیٹھا رہتا ہے, یہ کیا تربیت کرے گا. اور بھائی جیسا بھی ہے اس کی بیٹی ہے وہ. تو اس لیے اللہ کا واسطہ, جو خواتین بیان سن رہی ہیں, اپنی بچیوں کو, بیٹوں کو باپ کے خلاف نہ ورغلائیں. کل باپ کی عظمت ختم ہو گئی, یہ تمہارے ہاتھ سے بھی گئے. تو باپ کے روب تو تھا تو کنٹرول کر لیتا, وہ روب ختم, یہ کل تمہارے لیے بھی عذاب جان بن جائے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟